الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. حاضرین مجلس، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، سورہ حجرات پارہ نمبر 26 کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو، مومنین کو خطاب کیا ہے اور ان کو کچھ چیزوں سے بچنے کی تلقین اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے۔ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، ہماری معاشرتی زندگی کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ کیا ہیں وہ چیزیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، کثرت گمان سے بچو، یعنی کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں، بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بدگمانی رکھتا ہے، اور اس بدگمانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، رشتے ناطے خراب ہو جاتے ہیں۔ معاملہ کچھ نہیں ہوتا، صرف بدگمانی، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی کے تعلق سے نیگیٹیوٹی مائنڈ میں رکھنا، منفی سوچ رکھنا۔ تو یہ منفی سوچ، یہ بدگمانی ہمارے معاشرے کے لیے زہر ہے، ہمارے معاشرے کے بگاڑ کے لیے بہت، مطلب اس بدگمانی کا ہمارے معاشرے کو بگاڑنے میں بہت بڑا دخل ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بلا وجہ بدگمانی کرنا لگتا ہے کہ بھئی یہ بندہ مثال کے طور پر میرا دشمن ہے، یا یہ بندہ مجھ سے چڑھتا ہے، بس ایک مائنڈ میں، ذہن میں، دل دماغ میں بدگمانی پالی۔ اس سامنے والے کے دل میں کوئی چیز ہے نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے مائنڈ میں اس کے تعلق سے ایک بدگمانی، ایک نیگیٹیوٹی پالی۔ یہ بندہ میرا مخالف ہے، یہ بندہ میری خوشی میں خوش نہیں ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور نفرتیں مزید جنم لیتی رہتی ہیں۔ سوچنے کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک پازیٹو، ایک نیگیٹو۔ ایک خیر سوچنا، بھلائی، اچھی بات سوچنا، ایک ہوتا ہے کہ انسان بدگمانی والا مزاج رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ مومنین کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ کسی بھی مومن کے بارے میں آپ گمان اچھا رکھو، بدگمانی، نیگیٹیوٹی مائنڈ میں مت پالو، کیونکہ اس نیگیٹیوٹی سے، اس بدگمانی سے
ایک تو آپس کے تعلقات خراب ہوں گے، معاشرتی زندگی خراب ہوگی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان بعض الظن اثم، بدگمانی کیا ہے؟ گناہ ہے، ناجائز ہے کسی سے بدگمانی کرنا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بدگمانی کے نتیجے میں تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، ساس بہو سے بدگمانی کرتی ہے، بہو ساس سے بدگمانی کرتی ہے، بہو کو یہ لگتا ہے کہ ساس میرے کھانے پینے سے جلتی ہے، اس کا بیٹا اگر مجھے کچھ لا کے دے دیتا ہے تو اس سے جلن ہوتی ہے۔ ساس کو یہ لگتا ہے کہ بہو مجھ سے جلتی ہے، اگر میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ کے دو باتیں کر لیتا ہے تو بہو اس بات سے جلتی ہے کچھ نہیں، صرف بدگمانی ہے۔ اس بدگمانی کی وجہ سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، نفرتیں جنم لے رہی ہیں۔ اس کو سمجھیے، بیٹا اپنے ماں کے پاس بات بیٹھا ہوا ہے اور کوئی رائے مشورہ چل رہا ہے، اب بہو کو لگ رہا ہو میری برائی ہو رہی ہے، کیا ہے؟ میری برائی ہو رہی ہے، کیا میری غیبت ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے مائنڈ میں یہ چلانا، یہ بدگمانی والے جو مزاج والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ فوراً کیا ہے کہ نا گڈھے میں پانی مرتا ہے۔ اب اس کے مائنڈ میں بدگمانی ہے، وہ فوراً یہ بات سوچ رہی ہے کہ میری برائی ہو رہی ہے، بدگمانی پالی، میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے کچھ نہیں، صرف بدگمانی۔ اب اس بدگمانی کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کی مخالفت میں اور پھر لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچتی ہے۔ تو یہ بدگمانی کا کوئی سرکر نہیں ہوتا ہے، بس بلا وجہ انسان، مثال کے طور پر کسی پڑوسی سے کسی پڑوسی نہیں بنتی ہے۔ اب وہ آپ کے بازو میں قریب میں کھڑا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، تو اب ہمارے مائنڈ میں بات کیا آتی ہے کہ یہ بندہ کچھ نہ کچھ میرے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، جبکہ چاہے وہ ریئل میں کچھ اور ہی بات کر رہا ہو۔ تو جب یہ خیالات کون ڈالتا ہے ہمارے ذہن میں؟ شیطان ڈالتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان آپس میں پیار محبت سے رہے، دو مسلمان بھائی آپس میں پیار محبت سے رہے، یہ شیطان کو گوارا نہیں۔ وہ بدگمانیاں ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، وسوسے ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدگمانی کا اور وسوسے کا علاج بتایا ہے۔ وہ یہ کہا ہے کہ کسی بھی مومن کے بارے میں آپ پازیٹو سوچیں، خیر اچھا گمان رکھیں۔ آپ کا کوئی مخالف ہے یا آپ کا پڑوسی ہے، کوئی بھی، آپ اس کے بارے میں پازیٹو سوچ رکھیں کہ نہیں بھائی یہ بندہ ایسا نہیں سکتا، اس نے میرے بارے میں ایسا نہیں کہا ہوگا، یا یہ میرے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا۔ سوچنے کے دو انداز ہے نا، یا تو آپ اس کے بارے میں اچھا سوچ لیں یا اس کے بارے میں برا سوچ لیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے، نبی کی تعلیم یہ ہے، کسی کے بھی بارے میں آپ برا نہ سوچیں، آپ اس کے بارے میں پازیٹو سوچیں، صحیح سوچیں۔ جب آپ برا سوچیں گے، بدگمانی اس کے تعلق رکھیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ نفرتیں بڑھیں گی۔ آج جو ہم نے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، مسلمانوں کی جو معاشرتی زندگی ہے، دو بھائی ہیں تو ان کی آپس سے نہیں بن رہی، ساس کی بہو سے نہیں بن رہی، بہو کی ساس سے نہیں بن رہی، کیا ہے بیٹے کی بات سے نہیں بن رہی ہے۔ یہ ساری لڑائیاں کیوں ہیں؟ ان میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے بدگمانی ہے، کچھ نہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، کان میں بات ڈال دی، نہ ہم نے سوچا نہ سمجھا، ہم نے اس کو یقین کر لیا، بدگمانی کر کے بیٹھ گیا، اچھا اس نے ایسا کہا ہوگا، نہ ہم نے اس سے جا کے تحقیق کری کہ بھئی کیا آپ نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے یا آپ نے میرے بارے میں کچھ کہا نہیں، کسی ہلکا سا کہیں سے کچھ اشارہ مل گیا، کسی کے بارے میں کوئی بات سن لی، بس ہم اس کو بدگمانی لے کر ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، اب اس سے نفرت پانے لگتے ہیں، اس سے جلن اور حسد رکھنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو بدگمانی ہے یہ بہت ہی بدترین چیز ہے، اس نے ہمارے معاشرے کے پیار اور محبت کو ختم کر دیا ہے، پیار اور محبت کو ختم کر دیا ہے۔ جب میں غور کرتا ہوں معاشرے پر، اور آج گھر گھر کی لڑائیاں ہیں، یعنی آپ کسی بھی گھر کو اٹھا کر دیکھ لو، کسی بھی خاندان کو اٹھا کر دیکھ لو، کچھ نہیں ہے۔ جب آپ اس کی بیس میں جاؤ گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہیں اور ان میں بدگمانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، بدگمانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے کاروبار سے چل رہا ہے، یہ اس چیز سے چل رہا ہے۔ اور خاص کر جو گھریلو معاملات خراب ہیں، جو معاشرتی ہماری زندگی ہے، اس میں کردار عورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ عورت نے وہ نظام خراب کیا ہوا ہے، عورت بدگمانیاں ڈالتی ہے، عورت اپنے شوہر کے ذہن میں بدگمانی ڈالتی ہے،
پھر وہ شوہر کیا ہے، بھائی سے بھی کٹنے لگتا ہے، بہن سے بھی کٹنے لگتا ہے، ماں باپ سے بھی کٹنے لگتا ہے، وہ بدگمانی ڈالتی ہے۔ اسی وجہ سے اسپیشلی طور پر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو گمان، کثرت گمان سے بچو، اور بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہے، وہ گمان یہ ہے۔ آپ اگر اپنے اس گمان کو اچھے گمان میں تبدیل کر دیں تو لڑائی بھی محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کسی انسان کے بارے میں پازیٹیو سوچنے لگے، کسی انسان کے بارے میں پازیٹیو سوچنے لگے، یار کسی بندے نے آپ سے آ کر بتایا کیا وہ بندہ آپ کے بارے میں ایسا کہتا تھا، آپ اگر پازیٹیو سوچتے ہو نا تو نہیں یار ایسا نہیں، وہ بندہ ایسا نہیں، اور اگر اس نے کچھ ایسا کہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کچھ ریزن ہو، سوچنے کا تو انداز ہے نا، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو۔ پازیٹیو یہ ہے کہ آپ اس کی نیگیٹو بات کو پازیٹیو وے میں لے جائیں، اور جو نیگیٹو سوچ کا ہوتا ہے، بدگمانی والے مزاج کا ہوتا ہے، وہ اچھی بات کو بھی غلط وے میں لے جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا بعض مرتبہ آپ نے، یہ ساری چیزیں ہم لوگ فیس کرتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کے تعلق سے کسی کے مائنڈ میں بدگمانی ہے، اس کی پہچاننے کی ایک علامت بتاؤ، آپ اس سے کوئی مشورہ دیں، کوئی اچھا مشورہ دیں، وہ اس اچھے مشورے میں بھی اس کے مائنڈ میں شک آئے، اچھا مجھے یہ بات اس لیے بتا رہا ہے، یہ میرا مخالف ہے، ایسا ہوگا نہیں۔ جس انسان کے تعلق سے دل میں کوئی بدگمانی ہوتی ہے اس کی اچھی بات بھی بری لگتی ہے، اور جس انسان کی طرف سے انسان اچھا سوچتا ہے، پازیٹیو سوچتا ہے، اس کی بری بات بھی اچھی لگتی ہے، اس کی بری بات بھی اچھی لگتی ہے۔ تو اسی وجہ سے شریعت کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں اچھا سوچیں، برا نہ سوچیں، بدگمانی والا مزاج نہ بنائیں۔ اس بدگمانی والے مزاج سے لڑائی، جھگڑے، نفرت، عداوت، حسد، بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں جو ہمارے معاشرے کو خراب کرتی ہیں۔ اور جو ہمارا گھریلو نظام ہے، گھریلو نظام میں ایک زمانہ وہ تھا، پرانا زمانہ، جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں بڑے بوڑھوں سے کہ کتنی محبتیں ہوا کرتی تھیں، چار بھائی ہیں تو چاروں ساتھ رہ رہے ہیں، بڑھاپا آ گیا لیکن چولہے الگ نہیں ہو رہے، کیا تھا وہاں؟ بدگمانیاں نہیں تھی، بدگمانیاں نہیں تھی۔ اور دوسری جو اہم چیز، وہاں عورتوں کا انٹرفیئر نہیں تھا بالکل بھی، جو فیصلہ کریں گے مرد کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو صلاحیت دی ہی نہیں ہے۔ جس گھر میں مرغی اذان دے گی اس گھر کا بیڑا غرق ہونا ہی، جس گھر میں مرغی اذان دے گی کیا ہوگا؟ اس گھر کا بیڑا غرق ہونا ہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں پر، اور مرد فیصلے کرے، مرد سارے ڈیسیژن لے۔ لیکن آج ہم نے یہ دیکھا ہے معاشرہ ایسے پلٹی ماری ہے، 95% عورتیں حکمراں ہو رہی ہیں، مرد کو کما کے لا کے دے دیتا ہے، بیگم صاحبہ کو روزی رکھ لو۔ اب بیگم صاحبہ فیصلہ کرتی ہیں کس کو کیا دینا ہے، بہن کو کیا دینا ہے، بھائی کو کیا دینا ہے، کس شادی میں شریک ہونا ہے نہیں چلو، وہ شوہر کو آرڈر سنائیں گی اس کی شادی میں شریک نہیں ہونا ہے، اس نے مجھے ایسا کہا تھا جب میں شادی بیاہ ہو کر آئی تھی نا، اس نے مجھے ایسے بتایا تھا، اس کی بچوں کو شادی میں نہیں آنا ہے، اس نے تو مجھے یوں کہا تھا 30 سال پہلے، ہوتا ہے عورتوں کی باتیں۔ تو اب مرد کیا ہے بیچارہ، کیونکہ جورو کا غلام ہے، اس کی باتوں میں آ کر اپنے رشتے ناتے، بہنوں سے ناتا ختم، بھائیوں سے ناتا ختم، باپ سے ناتا ختم، پڑوسی سے ناتا ختم۔ تو جس گھر میں مرغی اذان دے گی اس گھر کا ہی ہونا ہے۔ تو یہ بدگمانی کہاں سے آتی ہے؟ یہ معاشرتی زندگی میں تو عورتیں ڈالتی ہیں، بھائی بہنوں کے جو رشتے خراب ہیں، ساس اور بہو اور ساس کے رشتے خراب ہیں، یہ عورتوں کے رشتے خراب ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ مرد اپنے ہاتھ میں نظام رکھتے تھے، سارا نظام مرد کے ہاتھ میں، مرد سارے فیصلے کرتے تھے، انہیں کیا کرنا ہے، رشتے ناطے، ہر معاملے میں مرد آگے ہوتے تھے۔ آج ہر معاملے میں عورتوں کو آگے کرتے ہیں، ہر معاملے میں عورتوں کو آگے کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے آج ہر گھر تباہ و بربادی کے رہنے پر۔ جس گھر میں جا کر دیکھو کوئی اتفاق ہے ہی نہیں، شادی ہو کر 10 دن کے بعد ہی چولہا ہے، 20 دن کے بعد ہی چولہا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ پہلے 20 سال 30 سال 21 سال سارے لوگ کھاتے تھے بناتے تھے، کیونکہ وہاں عورتوں کو صرف اتنی ذمہ داری دی جاتی تھی
بھائی تمہیں اپنے کھانے سے مطلب ہے، تمہیں پہننے سے مطلب ہے، تمہیں اپنے اوڑھنے سے مطلب ہے، بس تمہیں اس سے علاوہ کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں. ہم بھائی کیا کر رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، کیا لا رہے ہیں، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں. تمہاری ذمہ داری، تمہاری ساری ضرورت. اور دیکھیے آپ عورت کو ریسپیکٹ دیں، عزت دیں، لیکن اس کو حاکم نہ بنائیں. اس کو حاکم نہ بنائیں. آپ ریسپیکٹ دیں، عزت دیں، پوری عزت دیں. اس کے کھانے میں کوئی کمی نہ کریں، اس کے پہننے اوڑھنے میں کوئی کمی نہ کریں، اس کے فیشن میں کوئی کمی نہ کریں، اس کے شوق پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کریں، لیکن اسے حاکم نہ بنائیں. اپنے فیصلے خود کریں. اپنے گھریلو معاملات، اپنے فیصلوں میں عورت کو داخل نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کم عقل ہوتی ہے. ہن ناقصات العقل، عورت کم عقل بھی ہوتی ہے اور دین بھی اس کا ناقص ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ عورت کم عقل ہوتی ہے اور عورت کا دین میں ادھورا ہوتا ہے. کم عقل کیوں ہوتی ہے کہ مردوں اگر کسی معاملے میں گواہی کا معاملہ آ جائے، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. اسی طریقے سے عورت کا دین ناقص کیوں ہوتا ہے؟ عورت کو ماہانہ کیا ہے 8 دن 10 دن وہ عارضہ لاحق ہوتا ہے، تو ان 8-10 دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. عورت سے نماز معاف ہے، ان 8-10 دنوں میں نماز معاف ہے، تو اس کا دین بھی ادھورا ہے. عورت کا دین بھی ادھورا، عقل بھی ادھوری ہے. اور ہم نے اسے ماسٹر مائنڈ بنایا ہوا ہے. ہم نے سارے فیصلے اس کو ہی ڈالے ہوئے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے گھر کی کیا ہے کرتا دھرتا ہی ہے. سارے فیصلے وہ کر رہی ہے. اس وجہ سے معاشرتی نظام تباہ و برباد ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں، حقیقت یہی ہے. تو جن لوگوں نے ایسا کیا ہوا آج سے شادی ٹائپ کر لیں، پتہ لگا انہوں نے رحمانی مسجد میں لڑائی ہوگی. آگے اور اچھا انہوں نے ہمارے مردوں کو بھڑکایا ہے. انہوں نے رحمانی مسجد میں پڑھنا کہیں اور جانا جمع پڑھنے کے لیے انہوں نے بھڑکایا ہمارے مردوں کو. اب تک تو سارا معاملہ ٹھیک چل رہا تھا، سارا نظام کنٹرول میں تھا. یہ کنٹرول میں باہر کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا کہاں بیٹھ رہے ہو؟ سلمان آباد پڑھ لو. کیا چلائی والی مسجد جمع پڑھنا بہت پڑھو. ایسے ہی ہو پھر تو اسے آہستہ آہستہ شادی ٹائٹ کرنا. ایسا نہیں کہ ایک دم سے سارا لاؤ جا سارا بینک میں نے ادھر آئے گا. کیا ہوا اس حیرت تو ہے کہ امام صاحب کو سب کچھ آیا تھا. تو بھیا جو بھی کرنا اپنے رزق پہ کرنا، ہمارے رزق کو مت کرنا. تو معاشرتی نظام تباہ و برباد کیوں ہے؟ اسی بنیاد پر ہے. مرد کو اللہ نے کوالٹی دی ہے، مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، اور عورتوں کا مزاج بدگمانی کا زیادہ ہوتا ہے. عورتوں کا مزاج بدگمانی کا زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا جو معاشرتی نظام ہے، ایک پیار محبت کا نظام تھا، بھائی بھائی پیار سے رہتے تھے، بھائی بہن پیار سے رہتے تھے، نند اور دعوت پیار سے رہتی تھی، ساس اور بہو پیار سے رہتی تھی. ایک معاشرہ تھا مسلمانوں کا. مسلمانوں کے معاشرے کے لوگ مثال دیتے تھے. لیکن آج وہ معاشرہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. شاید کوئی 1,000 گھر میں 1 گھر ایسا ملتا ہو جہاں لوگ پیار محبت سے رہتے ہو. اس کی جڑ عورت ہے، اس کی جڑ عورت ہے. کیونکہ ہم نے عورت کو حاکم بنا لیا ہے، عورت کو ہم نے حاکم بنا لیا ہے. تو کیونکہ عورت کا جو مزاج ہوتا ہے بدگمانی کا مزاج زیادہ ہوتا ہے. عورت کا مزاج بدگمانی کا زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بدگمانی ہمارے معاشرے کو کیا ہے تباہ و برباد کرتی ہے. مردوں کے مقابلے عورتوں کا مزاج بدگمانی کا زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ مرد والا کردار ادا کریں. اللہ نے آپ کو حاکم بنایا، حاکم بن کر رہے ہیں. آپ کو حاکم بنایا، حاکم بن کر رہے ہیں. آپ کو اللہ نے اپنے گھر کا بادشاہ بنایا ہے، آپ نے اپنے گھر کا بادشاہ بنایا ہے. اور آپ کی وہ رانی ہے، اس کو رانی بنا کر رکھیں، آپ بادشاہ بن کر رہیں، آپ غلام بن کے نہ رہیں. اور ایک جملہ میں نے پڑھا تھا کہ سمجھدار عورت اپنے شوہر کو کیا بادشاہ بنا کر رکھتی ہے اور بادشاہ کی بیوی کہلاتی ہے. اور ناسمجھ عورت اپنے شوہر کو غلام بنا کر رکھتی ہے اور غلام کی بیوی کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ غلام کی بیوی کہلاتی ہے. تو سمجھدار عورتیں آج بھی اپنے مردوں کو حاکم بنا کے رکھتی ہیں. تو اس لیے مرد کے ہاتھ میں نظام ہوگا تو انشاءاللہ معاشرہ سدھرے گا. دوسرا ہم بھی اپنے مزاج کو بدگمانی والے مزاج سے بچائیں، نیگیٹیوٹی مزاج والا جو ہمارا مائنڈ ہے نا اس کو بچائیں. کسی بھی مسلمان کے بارے میں جب تک کوئی تحقیق نہ ہو جائے، جب تک ہم کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اس وقت تک کسی بھی مسلمان کے تعلق سے دل میں بدگمانی نہ پڑے. کسی کے کہنے سے، کسی کے سننے سے، بس کسی نے کچھ کہہ دیا کسی کے بارے میں، کسی پڑوسی کے بارے میں، کسی رشتے دار کے بارے میں، ہم نے نہ تحقیق کری، نہ ہم نے سوچا، نہ ہم نے سمجھا، ہم نے اس کے تعلق سے ایک مائنڈ میں ایک بدگمانی پائی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے وجود آتے ہیں، محبتیں ختم ہوتی ہیں، پیار ختم ہوتا ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ مسلمان مومن آپس میں پیار محبت سے رہیں. اللہ کے نبی نے یہاں تک ہمیں اتحاد اتفاق کا درس دیا ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. اللہ کے نبی نے یہاں تک ہمیں درس دیا ہے کہ ایک مسلمان
کا مسلمان سے کس درجے ہمدردی، ایک مسلمان کی مسلمان سے کس درجے ہمدردی ہونی چاہیے کہ اگر کسی مسلمان کو کانٹا چبھ جائے، اگر کسی مسلمان کو کانٹا چبھ جائے، اور ظاہر سی بات ہے کانٹے کے چبھنے سے تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ تکلیف بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے شاید فرمایا اگر کسی مسلمان کو کانٹا چبھا اور آپ نے اس مسلمان کے کانٹا چبھنے کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس نہیں کیا تو سمجھ لینا آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، آپ کا ایمان ناقص ہے۔ کس درجے اللہ کے نبی نے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو مسلمان سے اٹیچ کیا ہے، کس درجے دل میں محبت ڈالی اللہ کے نبی نے کہ ایک مسلمان کہیں کا بھی ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، آپ نے دیکھا میرے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے اور آپ کے دل میں اس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو سمجھ لینا آپ کے دل میں ایمان ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی مسلمان کٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، مر رہا ہے اور آپ کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لینا آپ کا ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے، اپنے ایمان کو ذرا ٹٹولیں۔ اس درجے اللہ کے نبی نے اس مسلمان کو مسلمان سے اٹیچ کیا ہے، لیکن آج پتہ لگا بھائی بھائی سے نہیں بول رہا ہے، 5 سال ہو گئے بھائی کی بھائی سے بات چیت نہیں ہے، پڑوسی کی پڑوسی سے بات چیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس بدگمانی کہ اس نے یوں کہہ دیا تھا، اس نے یوں کہہ دیا تھا، اس نے ایسا کہہ دیا تھا، بس ذرا اپنی بات میں بدگمانی لے کر ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑائی اور جھگڑے ہیں۔ یہ چیزیں اپنے معاشرے سے مر گئی۔ دوسری چیز کیا ہے جو معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ تجسس، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کون کیا کما رہا ہے، آج ہمارے مزاج کا تجسس ہے۔ ہم اپنی فکر نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار بہتر کیسے ہو جائے، ہمارے گھر کا نظام کیسے بہتر ہو جائے، ہم اپنے پڑوسی کے تجسس سے لگے ہوئے، یہ کیا کر رہا ہے، اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے لڑکے کہاں جا رہے ہیں، اس کی لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں، تجسس بلا وجہ کا ایک دوسرے تجسس کر رہے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ ولا تجسسوا، کسی کا تجسس نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، کچھ لوگ ٹوہ میں رہتے ہیں اور اس کا کوئی ایپ پکڑ کے پھر لوگ وہ تو ایسا کر رہا ہے، اس کی لڑکی تو ایسا کر رہی ہے، اس کے لڑکے نے تو یوں کر دیا۔ کچھ لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے، عورتوں والا مزاج ہوتا ہے ان کا، ہے نا، ان کا عورتوں والا پورے محلے کی کہ ڈائی سمجھ لو، خبر ہے لو پورے محلے کی، کس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس گھر میں کیا بنا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کی لڑکی کا کس سے افیئر چل رہا ہے، کس کا کس سے چکر چل رہا ہے، ان کو ساری خبر ہوگی۔ یہ تجسس ہے، اپنے کام سے کام رکھنا، اور اس دور کا سب سے مشکل کام ہے اپنے کام سے کام رکھنا۔ اور جو بندہ اس مزاج کا ہے کہ میں اپنے کام سے کام ہے، سمجھ لو سب سے بہترین انسان ہے، وہ کسی کی تجسس نہیں رہتا۔ اس دور کا سب سے مشکل کام ہے اپنے کام سے کام رکھنا، سب سے مشکل کام ہے اپنے کام سے کام رکھنا، اور یہی لوگ نہیں کر رہے، تجسس کر رہے ہیں، جبکہ تجسس کو حرام قرار دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اور ہم کیا ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے تجسس میں لگے ہوئے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کما رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، اور کس کا معاملہ کہاں سے چل رہا ہے، کس کا رشتہ کہاں سے چل رہا ہے، سارے بلا وجہ کے تجسس میں لگے ہوئے، پھر ان ساری باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لوگوں کے عیب کھولتے ہیں۔ کسی کے عیب نہ کھولیں، عیبوں پر پردہ ڈالیں، جتنا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے اتنا ہی آپ دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالیں۔ اگر آپ کے اندر کوئی عیب ہے تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا عیب سب کو پتہ لگ جائے؟ کیا چاہتے ہیں؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میرے اندر کوئی عیب ہے تو میرا عیب چھپا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ تو جس طریقے سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عیب چھپا رہے تو آپ بھی کسی کا عیب کو تجسس سے تلاش کر کے اور لوگوں کو ظاہر نہ کریں، کسی کے عیب پر پردہ کریں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اور تیسری چیز جو اس آیت میں بیان کی گئی، یہ تینوں چیز ہمارے معاشرے کے لیے ناصور ہیں، بدگمانی، تجسس اور غیبت۔ بدگمانی، تجسس اور غیبت۔ غیبت ہمارے معاشرے کے لیے ناصور ہے اور اتنا بدترین جرم ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا۔ غیبت، زنا، جب انسان ناجائز طریقے سے کسی عورت سے منہ کالا کرتا ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے کسی انسان کی غیبت کرنا، کسی مسلمان کی غیبت کرنا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا۔ غیبت زنا سے بھی بدترین عمل ہے۔ کیوں؟ ایک انسان نے زنا کیا، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ سے معافی مانگے اور معاف ہو جائے گا۔
لیکن اگر آپ نے کسی غیبت کی ہے، جب تک سامنے والے بندے سے معافی نہیں مانگے آپ کا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت کی تعریف ذکر کا اخاک کا بما تقرا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا ایسے الفاظ سے ذکر کرنا کہ اگر وہ الفاظ اس بھائی کو پتہ لگ جائے تو اس کا دل کو ٹھیس پہنچے، اس کو تکلیف ہو۔ آپ کسی مسلمان بھائی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اے یار وہ تو ایسا ہے، وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے، اگر وہ بات اس کو پتہ لگ جائے کہ میرے بارے میں فلاں نہیں ہوا ہے تو اس کے دل میں ٹھیس پہنچے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ چاہے وہ برائی اس کے اندر ہے، چاہے وہ برائی اس کے اندر ہے، پھر بھی وہ چیز غیبت ہے۔ اگر کسی کی کوئی برائی، کسی کا کوئی عیب ہے اور آپ کو برا لگ رہا ہے معاملہ، تو آپ سامنے بھائی تیز جا کے بات چیت کریں، آپ سے بھائی آپ کی بات اچھی نہیں ہے یا آپ کا یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی اس کی غیر موجودگی میں بیان کریں گے تو یہ غیبت ہے، اور غیبت بدترین جرم ہے، اتنا بدترین جرم ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بتاؤ کوئی پسند کرے گا؟ ایک تو بھائی مرا ہوا اور پھر اس مرے ہوئے بھائی کا کوئی گوشت کھائے گا؟ ہے تم میں سے کسی کے اندر اتنی ہمت کہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا کوئی گوشت کھا سکتا ہے؟ بتائیے۔ قرآن یہ کہتا ہے غیبت جو انسان کر رہا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، قرآن یہ کہتا ہے غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، اتنا بدترین جرم ہے۔ لیکن آج ہم دھڑلے سے جہاں چار لوگ بیٹھیں گے غیبت شروع کر دیں گے، ارے وہ ایسا کر رہا ہے، وہ فلاں ہی کر رہا ہے، فلاں ہی کر رہا ہے۔ کیا مطلب بنتا ہے؟ کسی کا تذکرہ نہ کریں، کسی کا تذکرہ نہ کریں، ہاں کسی کی تعریف تو کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کسی کی برائی نہ کریں۔ اگر آپ کو کسی کے اندر کوئی برائی نظر آ رہی ہے آپ جا کے اس کے بارے میں بات کریں، اس کی برائی کو اس کو آگاہ کر دیں، بھائی آپ کے اندر برائی ہے، یہاں پر کچھ چل جائے گا، اس کے منہ پر جا کر آپ کہیں۔ اگر آپ پیچھے کسی نے کوئی ایسا تذکرہ کر رہے ہیں جو اس کو ناگوار گزرے گا تو یہ غیبت ہے، اور غیبت زنا سے بھی سخت ہے، اور غیبت ایسا ہے جیسا کہ آپ نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے۔ اگر یہ گناہ ہم سے ہوئے ہیں تو ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔